وقت آپ صرف دوپٹہ لے رہے ہوں، رائٹ؟ ایک ایک کر کے جب وہ ساری پتیاں اتر جاتی ہیں تو وہ پھول مرجھا جاتا ہے، بلکہ پھول کا وجود ہی نہیں رہتا، وہ گر جاتا ہے، اور جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے لوگ اس کے اوپر مسل کے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، اس کو کچل کے گزر جاتے ہیں۔ تو جب یہ عورت خود اتارتی ہے، اپنے ایک ایک کر کے اپنے سارے پیٹل جب اتارتی جاتی ہے تو باہر کی دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر مزہ لیا اینڈ دیٹس اٹ۔ شیطان یہ کام کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اتار دو، کوئی ضرورت نہیں تمہیں کرنے کی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اسلام میں یہ فرض نہیں ہے، دیکھو یہ نہ کرو، اب ایکسٹریمسٹ ہو جاؤ گے۔ یہ سارا کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ اپنے ویسٹرن ملکوں میں دیکھ لیں، ادھر کیا ہے؟ کھلے عام وہ لوگ جو ہیں وہ بدکاری کے کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کتنی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ کس میں ہیں؟ گندی دیکھتی ہیں، پورن موویز دیکھتے ہیں، ماں بہن، وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، احترام ہی نہیں ان کا، تو پھر اس کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام خراب ہوا، ان کے بچے برباد ہو گئے، وہ اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہومز میں لے جاتے ہیں۔ اب ان سب کی بنیاد جو تھی نا وہ حیا تھی۔ جب حیا نہ رہی تو جو چاہے تم کرو۔ تو پردہ از اے بیسک تھنگ، اپنے آپ کو چھپانا از اے بیسک تھنگ۔ یہ وہ لباس ہے جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام سے پہلے عرب میں بھی جو ہے اس طرح کا ہوتا تھا، وہ لوگ جب طواف کیا کرتے تھے تو اپنے کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلام سے پہلے کی بات بتا رہی ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں، سو ہم ان کپڑوں میں طواف نہیں کریں گے۔ تو جو ان کی عورتیں تھیں وہ بھی سارے کپڑے اتار دیتی تھی، لیکن پرائیویٹ پارٹس پہ تھوڑا سا چھوٹا سا کپڑا رکھ لیتی تھی، یا کسی سے کپڑے ادھار لے کے وہ پہن لیتے تھے کہ یہ کسی کے کپڑے، پھر وہ اتار دیتے تھے، یا کوئی نئے کپڑے لے لیتے تھے، پرانے کپڑوں میں طواف نہیں تھے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا حال تھا، اس کے اوپر جو آیات کیا تھی، اے آدم کی اولاد، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، یعنی مسجد حرم اور باقی جو مساجد ہیں، کہ کیا جب آپ نے وہاں جانا ہے تو آپ نے لباس پہن کے جانا ہے۔ اس سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے پردہ پوشی کے کتنا زیادہ اس کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ننگا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، کہ اگر کوئی شخص ننگا ہو تو اسلام دیکھنے والوں کو اس کا سطر دیکھنے سے منع کرتا ہے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی جو حدیث ہے اس کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ کوئی شخص کسی دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھے، کوئی شخص کسی دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسرے کی شرمگاہ دیکھے۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا، مرد مرد کو نہیں دیکھ سکتا اور عورت عورت کو نہیں دیکھ سکتی۔ آپ دیکھیں، بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ میں نے خود سنا ہے اپنی کانوں سے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ویکس کرنے کے لیے، جو ویکس ہوتا ہے نا، لائک آپ بازو وغیرہ کے تو ویکس کر لیتے ہیں، پرائیویٹ پارٹس عورتوں کے پرائیویٹ پارٹ کی ویکس کرنے کے لیے باقاعدہ عورتیں آتی ہیں۔ انا للہ، کتنی ڈرا دینے والی بات ہے، یعنی اپنا سب کچھ مرد کے سامنے نہیں کھول رہی لیکن عورت کے سامنے